خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ خدا کے فضل سے آج بہت ہی سچی اور حقیقی باتیں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے شیئر کروں گا، تو جن کا تعلق جو ہے وہ اس موضوع سے ہے کہ آج کے دور میں ہمارے زیادہ تر جو خدا ملدین ہیں یا مسیحی لوگ جو ہیں وہ نبوتی کلام کیوں نہیں کرتے، جس کا ذکر خدا کے بندہ پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 14 باب اور اس کی پہلی سے 4-5 آیات میں کیا ہے، بلکہ آگے بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، تو آپ اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پولس رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، لیکن بالخصوص میں یہ کہتا ہوں کہ تم نبوت کرو، سب نبوت کریں۔ تو پہلے نمبر پر جو اس کا جو مین موضوع ہے، جو مین ان کا جو مرکز ہے بات کرنے کا ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ ہم نبوتی کلام کریں تاکہ اس سے کلیسیا کی روحانی ترقی ہو، اس سے آپ کلیسیا کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا گفٹ ہے، یہ ایسی خدا کی برکت ہے کہ جو انتہائی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، امیزنگ ہے، اور اس کو حاصل کرنا انسانی عقل سے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے، اپلائی نہیں کر سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے زور سے، اپنے علم سے، اپنی دانش مندی سے۔ یعنی کہ جس طرح دیکھیں، اپنے علم سے، اپنی پڑھائی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کر سکتے ہیں، تقریر اچھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن دل کی بات کو جاننے کے لیے، آنے والے وقت کے بارے میں جاننے کے لیے، یا غیب بینی جو ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ خدا کے ساتھ اگر آپ کا گہرا تعلق ہے، آپ خدا کے ساتھ خوبصورت رفاقت میں ہیں، تو تب جا کر آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو کلیسیا کی ترقی کے لیے ہوں، اور علمیت کا کلام پھر آپ کو ملے گا، حکمت کا کلام آپ کو ملے گا، اور نبوتی کلام آپ کو ملے گا، اور اس سے پھر کلیسیا کی کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی۔ اور جو میں میجر بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدام الدین اور عام جو ایک مسیحی ہے، کیوں ان سب کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر کیوں نہیں؟ کیوں ہم دوسری چیزوں میں بہہ گئے ہیں، مسرور ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کنونشن کروانا کوئی بھی کروا سکتا ہے، بائبلز بانٹنا کوئی بھی بانٹ سکتا ہے، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کنونشنز میں کلام سنانا، کنونشنز پروگرامز کے آرگنائزر ہونا کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور بہت زیادہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں۔ ایون دو کہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ موویز بناتے ہیں، بہت بڑے بڑے بجٹ والی موویز بناتے ہیں، تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں پروگرامنگ کرنا۔ آپ دیکھیں، لیکن رسولوں کی طرح زندگی گزارنا اور مسیحا کی طرح معجزات کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر نبوت کرنا، اس سے بھی نبوتی کلام کرنا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین چیز ہے۔ تو میں درخواست یہی کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کوشش کریں کہ اس پر غور کریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تب جا کر خدا خوش ہوگا، پھر جا کر کلیسیا کی ترقی ہوگی، لوگوں کی ترقی ہوگی، اور لوگ ترقی کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ لیڈرز نے ہمیشہ کیا کیا ہے، موسٹلی ان بیسک ویلیوز کو چھوڑ کر، جو مسیحی ویلیوز تھیں کہ جس میں پطرس رسول کو رویا آ رہی ہے، کرنیلیس کو آ رہی ہے، باقی لوگوں کو طرح بطرح مکاشفات مل رہے ہیں، ویژنز، ڈریمز، انانیاس کو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیسے ایک سپر نیچرل جو طریقہ تھا خدا کا، اس طریقے کے ماتحت ساری چیزیں فنکشنز میں کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے تحت۔
لیکن اب کیا ہے، اب سمپل سی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس میں انسانیت زیادہ انوالو ہے، یعنی کہ انسانی عقل زیادہ انوالو ہے، لیکن اسپرچل جو ٹچ ہے یا اسپرچل جو کمیونیکیشن میتھڈز ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو لوگوں نے اگنور کر دیا ہے، لیڈرز نے اگنور کر دیا ہے، ہمارے اساتذہ نے اگنور کر دیا، مسیحی نے. ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ اس بات کا پین ہی نہیں لے رہا کوئی آدمی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی کنج خدا گل کر دے، مینوں کی پتہ ہے نبوت کنج دی، وہ تو صرف پطرس پولوس کا کام تھا، ہمارا تو کام بس یہ ہے کہ تقریریں ڈلیور کرو اور بس سب ٹھیک ٹھاک ہے. پروگرام کروائے، کنونشن کروائی، پیسے بساں لوائیاں، گورے نے کلام سنایا، ٹھیک ہے، پہنچو کہ وہ بھی وہی کلام سنا دے نے، اسی بھی وہی سننے ہاں. تو جناب کپڑے جھاڑ کے تو اتنے نہ تسی تبدیلی تے نہ جناب سنان والے چ تبدیلی. اس میں کیا ترقی ہوئی؟ اتنی زیادہ کنونشنز ہوئی. ہاں لوگ خداوند کو قبول کرتے، لیکن ایک بات میں نے زیادہ تر دیکھی ہے کہ جن لوگوں پر سادہ طبیعت لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہی لوگ جا کر کنونشنز میں توبہ کر لیتے ہیں، اور حالانکہ ان کی زندگیوں پر کام کسی ہو سکتا ہے ایک نارمل خدا کے سادہ سے آدمی نے کیا ہو، خدا خادم نے کام کیا ہو، لیکن نہ اتنے جا کے لگ جاتے بھائی اتنے پروگرام، ٹھیک ہے اچھی بات ہے پروگرام کرتے ہیں آپ، اینی ویز گاڈ بلیس یو. لیکن جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبوتی کلام کیوں نہیں کر پا رہے، چونکہ اس میں آپ اگر جھوٹی نبوت کرتے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ کی منسٹری ختم ہو سکتی ہے. اس وجہ سے نہ مسیحی نہ پادری صاحبان کلیسیا کے موسٹلی کوئی بھی نبوتی کلام نہیں کرتا، علمیت کا کلام نہیں کرتا. سب نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے تقریروں کو اور طرح بطرح کے ٹاپک رکھ کے جی فلانا ون سے، فلانا تسلیح سے، فلانا یہ ہے، یہ ہوا وٹنس ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تنظیم بازی کر کے، ہم نے اصل جو حقیقی پاکیزگی ہے اس کو اگنور کر کے، دعا روزے کو اگنور کر کے، ایک دوسرے کے مسلک کو اور ایک دوسرے کی جو ڈاکٹرن ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم انسانیت کو بھی چھوڑ گئے، ہم مسیحت کو بھی چھوڑ گئے. ہم نے کیا کیا کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلاں ہے. بھائی لوگ کس طرح بیلیو کرتے ہیں اٹ میٹرز، لیکن کس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں اٹ میٹرز دی موسٹ. ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ میٹر کرتا ہے بھائی. تو اس وجہ سے ان چکروں میں ہوا کیا ہے، ہم اخلاقی طور پر پستحالی کا شکار ہیں، اخلاق ساڈا گواچ گیا، پرابلمس ہیں بہت زیادہ، اور روحانیت تو کوسوں دور ہم سے چلی گئی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا. یقین مانے میں نے کوئی خادم نہیں دیکھا پاکستان میں جس نے ہمیں یہ بتایا ہو کہ نبوت جا کے کرنی ہے، نبوتی کلام خدا سے لینا. ہاں اپنے والد صاحب سے میں نے سیکھا، چونکہ انہوں نے ایک شخص کے خلاف نبوت کی تھی، اس کو انہوں نے وارن کیا تھا، اس نے ان کو تھپڑ مارا، اور پھر اس کے بعد اس کو فالج ہو گیا، اس کی بہت بےحانک بہت ہاریبل جو تھی وہ موت آئی تھی. اور چونکہ اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس نے ان کو اس جو پروفیٹک ورڈ تھا اس کی حقارت کی. تو کیوں یہ نبوتی کلام ایسا ہے، اگر تو کرنے والا جھوٹا ہے تو اس کی خیر نہیں، اگر کلام سچا ہے اور سننے والا جو ہے اس کی حقارت کرتا ہے تو اس کی خیر نہیں. تو اس مشکل کام کو ہم کرنا نہیں چاہتے، تو یہ 2 روپے والے پلیٹ فارمز لے کر لوگ جناب اس پہ یہ ٹاپک ہے، اس پہ یہ ٹاپک ہے، جن کو ہم 1000 بار سیکھ چکے ہیں، ان ٹاپکس میں لوگوں کو رکھا ہے. وہی لوگ ہیں، وہی کوائر ہے، وہی چندہ ہے، وہی ہدیہ ہے، اور کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں نکل رہا کہ جس کو خدا کے ساتھ بات کرنے کا، سننے کا تجربہ حاصل ہو. تو خدا را یہ باتیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی منت کرتا ہوں پلیز کوئی تھوڑی جی تبدیلی لے آؤ، مہربانی تہاڈی، کوئی خدا دا خوف کرو.
یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سال ہر سال ایسے کہ ایسے مائک دی تو ہی جان چھڑ دے ہی نہیں پے، سٹیج تو تھلے لیندے ہی نہیں پے۔ کیا کبھی آپ کسی کی زندگی کے لیے خدا نے آپ کو کلام دیا ہے؟ جائیں کسی کے پاس۔ میں مختلف شہروں میں گیا، لوگوں کی موت کے بارے میں خدا نے مجھے کلام دیا، اور یقین مانے ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی۔ اس سے پہلے خدا نے مجھے پیغام دیا کہ بھائی ان کو توبہ کروانی ہے۔ میجر جو مین چیز تھی وہ اس بات سے نہیں بڑی بات کہ مجھے کسی کی موت کے بارے میں پتا چل گیا تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے پتا چلا کہ میں نے اس شخص کو جا کر توبہ کروانی ہے، خدا نے مجھے کیونکہ کہا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا را میں پادری صاحبان سے درخواست کرتا ہوں، مہربانی تہاڈا صرف کام جنازے تے نکاح کرنا ہی نہیں تے کلیسیائی گروپ تیار کرنا نہیں کہ جڑے لوکاں نو چرچ بنان تو ڈکن، لوکاں دے قبرستان دے وچ جنازے ڈکن، کیونکہ اے کام بھی ساڈے چ بہت چل گیا ہے اور انتہائی غلیظ اور گندی اور وڈے لانتی بنن دے لیے ہی پرجوش طریقے نال اسی کوشش کر رہے ہیں جدوں اسی انج دے کام کرنے ہاں، جدوں اسی کسی دا جنازہ غریب دا روکنے ہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ انتہائی غلیظ جو حرکت ہے وہ یہ ہے، انسان کو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ زمین کس نے بنائی ہے؟ خدا نے۔ جو مر جاتا ہے شخص وہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، اور آپ اس قدر نالائکی کی حد تک ہم بڑھ گئے ہیں کہ ہم جڑا بھی پادری اگر دنیا دے کوئی بندہ کسی دا جنازہ روکدا، کسی بھی مشن دا تے کسی ہور چرچ دا جنازہ جی ساڈے چرچ دا نہیں بندہ، تے سمجھ لو تواڈے اندر خدا نہیں، تواڈے اندر ابلیس نے چونکڑا مار لیا تے بیک تے وچ تواڈے وچ کام پیا کردا ہے۔ سو خدا کا خوف کریں، ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ اینیویز میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو خدا ایسے لوگوں سے، غلیظ لوگوں سے کلام کبھی بھی نہیں کرے گا، اور آپ مر جائیں گے۔ سال ہر سال آپ کی نسلیں نکل جائیں گی، نہ روحانی ترقی ہوگی نہ جسمانی ترقی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایسے ہی نہیں یہ باتیں کریں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں خدا کی خدمت میں۔ میرے والد صاحب پادری صاحب ہیں، دادی دادا جی، والدہ، دادی کے دادا سادھو سندر سنگھ جی کی انہوں نے قدم بوسی کی، ان کی خدمت کی۔ تو ایک اسپرچل انوائنٹنگ ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ خدا کی تابع داری میں رہیں اور خدا پھر آپ کو برکت دے گا۔ میرے والد صاحب کو نبوتی کلام ملتا ہے، وہ جا کر خدا کا کلام سناتے ہیں ٹو دی پوائنٹ۔ تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبوتی کلام ملتا کن کو؟ آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ملتا کیوں نہیں، کن لوگوں کو ملتا ہے؟ آپ کبھی بھی اگر آپ کو نبوتی کلام ملتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کلام کا مس یوز یا پرسنل گرج کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے کینے کو، اپنے کینہ پروری کے لیے آپ کبھی بھی اس کلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو ٹو دی پوائنٹ کلام کرنا ہوگا، باتیں کرنی ہوگی، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر آپ کو کرنا ہوگا، اور خدا کے خوف میں رہ کر، پاکیزگی میں رہ کر، دعا میں رہ کر، روزے میں رہ کر، اور ناجائز نفع کا آپ نے لالچی نہیں ہونا، اور کسی کی آپ نے بھیجا طور پر بےزتی نہیں کرنی، انسلٹ نہیں کرنی اگر آپ کو خدا، اور کوشش کریں کہ جو خدا کلام آپ کو دے کے جا کر پیغام سنا وہ سنائیں، ورنہ انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ تو کلام کے سیکرٹ پانے کے ساتھ ساتھ آپ صابر بھی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو خدا کوئی سیکرٹ دیتا ہے تو یہ نہیں کہ ہلا بھی مینوں تو فلانے دے بارے پتہ لگ گیا ہن میں تو دا علاج کراں گا، تے ایہو جے بچونگڑیاں نوں جڑا نا خدا کدی بھی کلام نہیں دیندا۔ میں نے بڑے بڑے آدمیوں کے ذہن، بچوں والے 15 سالاں دے کاکیاں نالوں بھی جڑا نا جڑے 5 سالاں دے جویں کاکے نہیں ہوندے اونج دا دماغ انہاں دا ویکھیا۔ سو کوشش کریں میچور ہو کر خدا کے سامنے چلیں، خدا کی وفاداری میں چلے، پھر عزیزو خدا آپ کو اپنا کلام دے گا، اور پھر آپ واقعی میں جانیں گے کہ خدا کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو ایسی خلوص نیت رکھیں کہ جس میں آپ سیکرٹس پا کر، خدا سے کلام حاصل کر کر آپ کے ہوش نہ اڑ جائیں، آپ بھاولے نہ ہو جائے کہ منوں خدا نے تو کلام دیتا تو میں تو ہن بڑا وڈا بندہ بن گیا۔ نو، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ جسٹ ایک اس کے ایلچی ہیں۔ آپ کی اوقات اس میسج سے بڑھ کر نہیں، اور میسج دینے والے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہی لازم ہے اور میرے لیے یہی لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو ایمانداری اور دیانتداری سے پہنچائیں، بس، نہ اس کو کم کریں نہ زیادہ کریں۔
دیکھیں جب بزرگ داؤد کی زندگی میں ان سے وہ کام ہوا کہ جب ہتی اوریا کی انہوں نے بیوی کو لیا اور پھر خدا نے اپنے بندہ ناتن کو کلام دیا تو ناتن نے جا کر اتنے کوئی کیڑا نہیں کٹیاں لا ہاں تیرا تے میں ہن علاج کراں گا، تیرے گناہ خدا نے مینوں دس چھڑیا انج تے آؤ، نو، جتنا کلام پہلے کلام کیا خدا، وہ شخص تو ہی ہے جس نے ایسی زیادتی کی ہے۔ خدا کے بندہ نے کہا میں نے گناہ خدا کا گناہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ خدا نے پھر کلام کیا کہ بھائی میں نے تیری جان بخشی۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں خدا مندہ ہونے نو پیج چھڑ کے۔ تو کئی ایسے دماغ والے لوگ ہیں وہ معافی نہیں چاہتے، وہ بس سزا نہیں سناتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا انسان ہوتے ہوئے دوسروں کی بھلائی، مغفرت، معافی کا پلان ہونا چاہیے بزرگ موسیٰ کی طرح۔ اگرچہ خدا آپ کو سجیشن دے بھی کہ میں تیرے ذریعے سے ایک نئی قوم قائم کروں گا، تو بھی آپ کہیں کہ خداوند نہیں، یہ تیرے بچے ہیں، یہ تیرے لوگ ہیں۔ ایسا مزاج ہونا چاہیے نبوتی آدمیوں کا جن کے پاس نبوت ہے۔ یہ نہیں کہ بس خدایا اگا ہی لا دے، انہوں ساڑ دے، ماڑی جی غلطی کہہ دی ہوئے تو بس خداوند انہوں تباہ ہی کر دے۔ تے اپنے واری جڑے کو 15 20 25 65 سال دی عمر چ توبہ کیتی ہے تے دوجے دن ہی خدایا لولو رکھی ہے سارے نو، نہیں، آپ نے بڑے صابر رہنا ہے، متحمل رہنا ہے، تب جا کر آپ کو خدا کلام دے گا اپنا۔ عقل بہت آپ نے اپنی ٹھکانے رکھنی ہے کہ جب آپ کو نبوتی کلام رکھے تو آپ نے ملے تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، آیا کہ یہ پیغام کسی کے سامنے بیان کرنے والا ہے، پرسنلی طور پر بیان کرنے والا ہے، اس شخص کو میں جا کر ملوں سیکرٹلی، پرائیویٹلی، یا پبلک کے سامنے، یا جماعت میں، کہاں پر میں اس پیغام کو خداوندہ شیئر کر سکتا ہوں، کیا مناسب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پیغام ملا، کسی کا سیکرٹ مل گیا کہ وہ شخص اس گناہ میں شامل ہے، تو جناب تھی جماعت دے بچی میں فلانے نو ویکھیا، میں خواب ویکھیا وہ بارے تو تے انج کردا تے انج دا پھر خواب تسی ایک بار ریسیو کرو گے تے وہ بھی جڑا نا شاید تسی وہ بھی نہ کر پاؤ۔ سو اس وجہ سے نبوتی کلام حاصل کرنا بہت، اس سے مین جو ٹارگٹ ہے اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو نبوتی کلام جب آپ کو ملے گا تو آپ اس شخص کو روک سکتے ہیں کہ بھیا آپ کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شخص مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں۔ مجھے کئی ایک لوگوں کے بارے میں خواب آیا، میرے دوست تھے تو وہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا کوئی کام کر رہے تھے، وہ ان کو کوئی پیسوں کا کوئی نظام ہونا تھا، تو مجھے 3 مرتبہ خواب آیا کہ بھائی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کرے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا، کوئی پیسوں کا وہ کوئی چکر تھا کہ جو ڈالر جو تھے وہ کرنے تھے، کلین کرنے تھے کیمیکل سے، تو اس طرح۔ تو ان دنوں میں مجھے 3 مرتبہ خدا نے میری رہنمائی کی، میں نے ان کو بتایا بھی، لیکن انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ مجھے اس بات کی مطلب نبوتی کلام جو تھا، جو خدا نے سیکرٹس جو تھے وہ مجھے ملے کہ یہ شخص یہ کر رہا ہے، حالانکہ میں ان کو بچانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے نہ کچھ بھی بتایا، تو اس وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور میرے دوست تھے کہ وہ ایک کام کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا آپ اپنی خدمت جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، تو ان کو میں نے روکا بھی۔ ان کے چرچ کا معاملہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس معاملے کو چھوڑیں، خدا پر چھوڑیں، جو آپ پر اوور پاور کر رہے ہیں، جو آپ پر اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کو کچھ جواب نہ دیں، آپ روزے میں ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں اور خدا پر چھوڑ دیں۔ ایون دو کہ اگر وہ آپ کو عبادت سے منع کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں شخصی طور پر عبادت کریں اور خدا آپ کی مدد کرے گا جب آپ کے ذریعے سے خدا کی قدرت کا۔ انہوں نے بات نہ مانی، جو ان کے بارے میں مجھے خواب آیا تھا کہ وہ بے احتیاطی سے خدمت کر رہے ہیں، وہی کام ہوا۔ انہوں نے بے احتیاطی کی، جسمانی لوگوں کا سہارا لیا، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ وہ تھانے میں چلے گئے، 5-6 دن تھانے میں رہ کر آئے، پھر بھی ان کو ابھی تک ان کے اندر جو حماقت ہے وہ نہیں گئی۔ میں نے ان کی ترقی کرنے کی کوشش کی، بڑے پیار سے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ ایسا نہ کیجیے گا، لیکن انہوں نے اگر بات نہیں مانی تو اس میں میرا قصور نہیں۔ لیکن ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے میری زندگی کیسی تھی بھائی میں آپ کو بتا دوں، نو گرل فرینڈ، نو پورنوگرافی، نو کوئی مشتزنی نہیں، ٹھیک ہے، بستر پر، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں
جو کچھ مرضی کر لوں اور میں ایکسٹرا میریٹل, اگر آپ شادی شدہ ہیں, ایکسٹرا میریٹل دوجیاں دی جنانیاں نوں ویکھ کے تے بھائی اپنے دل نوں قابو چ رکھو. اگر تہاڈی ٹھیک ہے تو کوشش کریں, عقل کریں. اگر آپ خدا کے خادم ہیں تو ہن تک تانوں بڈھے ہو چلے جے کلام نہیں نہ ملیا تو کتے جی کے کورے جا کے لینا جے کتے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں. یہ برکتیں کب آپ کی زندگی میں کام کریں گی؟ نبوتی کلام, حکمت کا کلام اور جناب علمیت کا کلام, روحوں کا امتیاز, یہ کب آئے گا؟ یہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو جب استعمال کرنے والا بھی اس میں پرکھا جاتا ہے اور جس پر اس کو کیا جاتا ہے یا وہ پرکھا جاتا ہے. یہ ایسا گفٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کا مس یوز کیا تو اس میں آپ کی عزت کا جنازہ اٹھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. جو ہی آپ غلط پروفیسی کریں گے آپ پھنس جائیں گے. اس وجہ سے پادری صاحبان نے, جو ہمارے خدام الدین ہیں, انہوں نے بڑا زبردست قسم کا کام شروع کیا ہے. بڑے بڑے پروگرام, بڑی بڑی کنونشنز, جناب یہ وہ, ٹھیک ہے. کئی چشمے 1 منٹ چ لوا دے نے, بعد چو ادھے گھنٹے بعد لوکی اپنی جینکاں لبدے ہوندے نے اتنے کنونشن دے وچ. یار کوئی عقل کرو یار. او بھائی نہ ایسی پھڑے مارو. خدا کے حضور دعا روزے میں ٹھہر کر تب تک ایسے کام نہ کرو جب تک تے لولے لنگڑے نو دھکے شاہی دے نال ٹھوڈے مار مار کے نہ ٹورو کہ اٹھ پا بھائی, اٹھ پا بھائی, اٹھ پا. اگر آپ میں خدا کی قدرت کام کرے گی تو آپ صرف زبان سے یہ الفاظ دہرائیں گے کہ اٹھ جا مسیح کے نام سے, تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں. خدا کی قدرت تو ریڈی ہے کام کرنے کے لیے, لیکن ہم ریڈی نہیں ہیں, ہم اوبیڈینٹ نہیں ہیں. ہمیں پاگل کر دیا ہے نیم, فیم, گین اور ہمارے غرور, ضد, گھمنڈ نے. میں نے کئی ایک گھمنڈی لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پڑھے لکھے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ذلیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں. میں نے گریجویشن ان انگلش لٹریچر کیا ہے, بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں, سمجھاؤں, سکھاؤں تاکہ ہر خاص و عام ان باتوں کو جان سکے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاسبان کے پاس ایسی برکتیں نہیں روحانی طور پر, چاہے وہ تہاڈے مامے دا منڈا, پھوپھی دا منڈا, چاچا جے, تایا جے, جو کچھ بھی جے, چاہے تہاڈا ابا کیوں نہیں, اس کو کہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کے اندر روحانی برکتیں دیکھنی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کا استاد ایلیا جیسا نہیں تو آپ علیشا جیسے کبھی نہیں بن سکتے. اگر آپ کا استاد موسیٰ جیسا نہیں, بزرگ موسیٰ جیسا نہیں, تو آپ یشوع جیسے کبھی نہیں بن پائیں گے. اگر آپ کا استاد مسیحا جیسا نہیں تو آپ پطرس, پولس اور باقی شاگردوں جیسے کبھی نہیں بن پائیں گے. اس وجہ سے فیورٹزم چھڈو, طرفداری چھڈو, تے اے چرچ ساڈے نیڑے وے تے ایتھے ہی گھم گھما کے بلے بھی بلے اتوار نو سیم گیت اوہی تے تہاڈا بھی حال ہوئی تے پادری صاحب دا بھی حال ہوئی. ٹھیک ہے. تے چرچ وڈا کر لو, چھوٹا کر لو, سجا لو, تے تہاڈی زندگی چ برکت ایک جڑی ہے نا کو نہیں. تے عقل کرن دی ضرورت ہے, تے اپنے دماغ تے بھار پان دی ضرورت ہے کہ یار مجھے کیوں نہیں میری زندگی میں یہ برکتیں, جتنی برکتیں خدا کی لکھی ہوئی ہیں ان میں سے وہ 5 کوئی میری زندگی چ آ جان, 4 کوئی آ جان. عقل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا استاد جو ہے, آپ کا جو پاسٹر ہے, اگر وہ بے برکت ہوگا تو آپ بھی بے برکت ہوں گے. اگر اس کی زندگی میں کوئی روحانی برکت کام, قدرت کام نہیں کر رہی تو ہی بھی پٹ پٹ مر جاؤ, تہاڈی زندگی چ بھی کوئی نہیں کرنی, کیونکہ وہ دیاں شرارتاں تہاڈی زندگی چ بھی آ جانیاں نے. سو اس وجہ سے شرارتی مت بنے, بلکہ ایسا کام کریں کہ روحانی چیزوں کی تلاش میں رہو. ٹھیک ہے. تو ایسے استادوں کو ڈھونڈیں اور محنت کریں, دعا, روزے, پرہیزگاری میں ٹھہر جائیں اور خدا سے دعا کریں, کام کریں, محنت کر کے کھائیں پیئیں, اور مت کریں ایسی فل ٹائم خدمت جس میں آپ کی خواری ہو جائے, جس میں آپ لوگوں پر ڈیپینڈڈ ہو. اکثر جو نبوتی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن خدا پر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, یعنی کہ ان کا جو انحصار ہوتا ہے وہ کلی طور پر خدا پر ہوتا ہے, اور وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں. وہ قطعی طور پر ایسی حالت میں نہیں جاتے کہ جہاں پر وہ لوگوں کی جیبوں پر ان کی نگاہ ہو جائے.
وہ اکیلے رہنا پسند کریں گے جو نبوتی لوگ ہوں گے، جن کے اندر پروفیٹک انوائنٹنگ کام کرتا ہے، وہ محنت کر لیں گے، لیکن وہ چال بازی اور دائی یکیوں کے پیچھے اور نیم فیم گین کے پیچھے، گلیمر کے پیچھے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر تو آپ خدا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ بھی کام کر لو، آپ کوئی بھی کام کر لو، حق حلال کی روٹی کھاؤ، اور جناب دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت کس طریقے سے کام کرے گی، اور آپ کو خدا دنوں میں لے کر۔ اور ایک بات اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غرور نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہے جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ لوگوں کی عزت کریں اور کسی کی بےزتی نہ کریں۔ میں آج تھوڑا سا یہ واقعہ دہرانا چاہیے، ایک بہت عظیم خادم تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کا میں ایک واقعہ تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ان کے سامنے کسی نے لفظ پڑھ دیا قائم پڑھنا تھا تو، لیکن کسی نے کہہ دیا قائم، تو انہوں نے کنونشن میں ہی جناب کہا نہ تھوڑے تمبو قائم نے تے نہ تھوڑے لفظ قائم نے۔ ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، لوگ بیچارے کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، کوئی مشکل نہیں، برداشت کریں ان کو۔ تو اتنا غرور میں مت جائیں۔ ایک وقت تھا کہ ماں دے پیٹ چو جم دیا ساری تو ہی پی ایچ ڈی نہیں سی کر لی، آپ کو بھی کسی نے سکھایا، آپ کا بھی کسی نے کان کھینچے ہیں، تو پھر آپ کو پتا لگا تھا کہ قائم ہوتا ہے، تو آج ان کو برداشت کر لیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر ایک پڑھا لکھا انسان بولے تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہو، لیکن ہمارے بیچارے لوگ ان پڑھ ہیں تو یہ لفظاں پیچھے مار چلے ہو تسی، مطلب کہ یار یہ ایسے ہے ویسے ہے۔ لفظوں کو چھوڑیں، خدا کے کلام پر، سادہ باتوں پر غور کریں کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سادہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، غرور نہ کریں، چاہے آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے اپنے لیے پڑھے لکھے ہو، کسی سے ساڈا کوئی سان نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی پر اس اپنی پڑھائی کا روب داب مت جمائیں، کیونکہ یہ آپ نے اپنے لیے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس علم کے سبب سے آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ آپ لوگوں کی بےزتی کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں لوگوں کے راہبر بنیں، ان کو ذلیل نہ کریں۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک میں نے شعر لکھا ہے کہ کیوں اس دور میں رویا اور مکاشفات کا مصنف نہیں ملتا، نیا دور ہے نئے لوگ ہیں مگر پرانا یوسف نہیں ملتا۔ تو میرا نمبر ہے 0342616473۔ آپ کا اگر دل کرے مزید بات چیت کرنے کو، رہنمائی پانے کو، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔